नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में और नई अपडेट के साथ न्यूज़ और व्यूज़। तो आज हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के हवाले से, इसके क्या बेनिफिट हैं और उसके क्या डिसएडवांटेज है, तो वो देखते हैं और फिर बताते हैं पाइन नेटवर्क डिसेंट्रलाइज करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम जितना भी होता है उसका ऑनर एक होता है, वही आप समझ सकते हैं उस सिस्टम को चला रहा होता है, उस सिस्टम को जब चाहे बंद कर दे, जब चाहे ऑन कर दे। तो इसी तरह एक्सचेंज की जो दुनिया है ज़्यादातर सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर मौजूद है। बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस, नामी गिरामी टॉप 10 एक्सचेंजेस, उनका ताल्लुक़ सेंट्रलाइज सिस्टम से, जिनमें टॉप आप देख सकते हैं बाइनांस है, बायबिट है, बिटगेट है और इसी तरह की दीगर जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं जिन पर आप ट्रेडिंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, अपना सरमाया लगाते हैं। तो उसके ऑनर आप नहीं होते। अगर एक्सचेंजेस के अंदर अप एंड डाउन आता है, कोई नुकसान होता है या कोई हैकर आपके पैसे लेके चला जाता है, जिसमें आपके बेशुमार पैसे आपने सरमाया लगाया हुआ है और कोई हैक कर लेता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑनर आप नहीं है। लेकिन पाई नेटवर्क आपको ऑनर बना रहा है, आपको मालिक बना रहा है। पाई कम्युनिटी का कोई और ऑनर नहीं है। तो ये वो फ़र्क है जिसे जानकर जीना चाहिए, क्योंकि पाई के मालिक आप हैं तो उसकी बेहतरी के लिए आप काम करेंगे। तो ये वो फ़र्क है। और सेंट्रलाइज के फीचर में आप देखेंगे बेशुमार बेनिफिट आपके सामने आएंगे, ख़ास तौर पे यूटिलिटीज़ के हवाले से बेशुमार बेनिफिट हैं। और जब भी आप यूटिलिटीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, एक बहुत बड़े ताजिर बन सकते हैं, अपनी शॉप खोल सकते हैं और शॉप खोलने के बाद मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ को वहाँ बतौर यूटिलिटी सेल एंड परचेस कर सकते हैं। तो बात कर रहा था मैं सेंट्रलाइज के अलावा सेंट्रलाइज सिस्टम की। अभी दोस्तों आपने देखा होगा कि मार्केट क्रैश हो गई है। मार्केट क्रैश होने के जो नतीजे हैं उनमें से एक बड़ा नतीजा आपको दिखाता हूँ। बेशुमार सरमायाकार, सरमायादार, बेशुमार क्रिप्टो लवर्स अपना पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी वेल्थ इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे ही कुछ नतीजा आपके सामने रखता हूँ। जो ये पाई को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, पाई को जो लॉन्च किया जा रहा है, पाई को एक स्टेबल कॉइन के तौर पे आपके सामने लाया जा रहा है, उसके पीछे बुनियादी वजह यही है कि माशी आज़ादी, जब तक आपको माशी आज़ादी नहीं मिलेगी, इकनॉमिक्स फ्रीडम नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा, आप ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगे, टेंशन का शिकार रहेंगे। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो ज़हनी दबाव की वजह से इंसान आगे नहीं कर सकता। वक्ती फ़वाइद तो नज़र आते हैं इस सिस्टम के अंदर जिसे हम सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उसके पायदार बेनिफिट हैं। तो आप ज़हनी दबाव से आज़ाद हो जाते हैं। ऐसे ही एक ज़हनी दबाव की जो ख़बर है वो मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया पे चल रही है, उसी में से एक ख़बर मैं आपको देना चाहता हूँ। यह है यूक्रेन के इंतहाई मारूफ क्रिप्टो लवर, सरमायाकार, जिनका शुमार यूक्रेन के अमीर लोगों में होता था। इनका नाम है कॉन्स्टेंटिन गोरिश, जिन्हें प्यार से लोग कोडू के नाम से बुलाया करते थे। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुई तो इन्होंने ख़ुदकशी कर ली। तो कुछ ज़राए के मुताबिक जो इतलात मिली हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो है मारूफ यूक्रेनी क्रिप्टो सरमायाकार हैं और उनका बिजनेस ही यही था और यूक्रेन के इंतहाई अमीर लोगों में शुमार किए जाते थे। इनका स्टेटस इनकी चेहरे से नुमाया था।
تو ان کا اصل نام جو تھا کانسٹنٹن گوالیش تھا، پیار سے لوگ ان کو کوڈو کے نام سے جانتے تھے، اور ان کی جو عمر تھی تقریباً 32 سال بتائی جا رہی ہے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا وہ 11 اکتوبر 2025 کو پیش آیا تھا، جب ان کی لاش ایک لیمبورگینز یوزر کی گاڑی میں پائی گئی، اور موقع واردات پر ان کے نام پر ایک فائر آرم اسلحہ بھی موجود پایا گیا، اور ان کے جسم پر، ان کے سر پر گولی کے زخم کے نشانات موجود تھے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں جو کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے اوپر جو زوال آیا تھا، جو کریش ہوئی تھی مارکیٹ، اس کا دباؤ ان کے اوپر بہت زیادہ تھا، اور اس کریش کے دوران ان کا کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا، اور وہ کروڑوں ڈالر نقصان کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے، اور ان کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا تھا، اور اس کی اطلاع انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں، احباب کو بھی کہی تھی کہ میں آج کل بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہوں۔ تو پھر اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ تو دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی شاندار زندگی گزارنے والا شخص، مہنگی گاڑیاں خریدنے والا شخص، عیاش لائف اسٹائل کے بعد سوشل میڈیا میں ہر وقت نمایاں رہنے والا شخص، صرف ذہنی دباؤ کی وجہ سے، وہ بھی کرپٹو کے اندر، کیونکہ کرپٹو کی دنیا آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار کر دیتی ہے، لیکن پائپ نیٹ ورک آپ کو اس ذہنی دباؤ سے نکالتی ہے، آپ کو فریڈم دیتی ہے، معاشی فریڈم، معاشی آزادی دیتی ہے، اکنامک فریڈم دیتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں پائی کے سب سے بڑا بینیفٹ یہی ہے کہ آپ ذہنی دباؤ سے نکل جاتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی کو، اپنے لائف اسٹائل کو بہت اچھے طریقے سے گزارتے ہیں۔ تو پائی نیٹ ورک ابھی نہیں آیا ہے، لیکن فیوچر یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ سیف ہے، سیکیور ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ پائی کے آنر ہیں، کیونکہ پائی ڈی سینٹرلائز سسٹم سے منسلک ہے۔ یہ نیوز بھی آپ دیکھ لیں، بائنانس سے اس کا تعلق ہے۔ بائنانس جو کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے اندر سب سے نمایاں ایکسچینجز کہلاتی ہے، پہلے نمبر پر ہے۔ جب مارکیٹ کریش ہوئی اور لوگوں نے، تو فرینڈس 10 اور 11 اکتوبر سن 2025 کے دوران جب مارکیٹ کریش ہوئی، اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ مارجن ٹریڈنگ تھی اور فیوچر ٹریڈنگ تھی، جس کی وجہ سے اربوں ڈالر ڈوب گئے لوگوں کے۔ تو اسی سلسلے میں بائنانس نے یہ کہا کہ ہم تقریباً $300 بلین دیں گے، اور واؤچر کی صورت میں، گفٹ کی صورت میں، تاکہ اس نقصان کا ازالہ کیا جا سکے جو ان کے یوزر کو ہوا تھا ان کی ایکسچینجز کے اندر۔ بائنانس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ یہ جو واؤچر ہے یا یہ گفٹ ہے وہ ان کو ریوارڈ ہب میں ملے گا، جہاں پر کم سے کم $4 اور زیادہ سے زیادہ $6,000 کے واؤچر دیے جائیں گے، اور وہ آپ کو ملے گا اسپوٹ ٹریڈنگ کے اندر، اسپوٹ اکاؤنٹ کے اندر۔ تو دوستو، یہ جو ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ، لیکن آخر میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، لیکن دیں گے۔ دوستو، چونکہ یہ آنر ہے، یہ مالک ہیں، جتنا جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ اربوں میں ہوا ہے، تو کیا یہ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انفرادی سطح پہ ایک آنر ہے۔ لیکن یہی سسٹم جب وہاں پر ڈی سینٹرلائز میں ہوتا تو کسی کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں اسٹیبلٹی ہے، وہاں پر ایک پائیدار قیمت ہے، استحکام ہے۔ تو اسی لیے لوگ پائی نیٹ ورک کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی پائی کو ہولڈ کر کے رکھا ہے وہ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کا فیوچر سیف اینڈ سیکیور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پائی کا جو گراف ہے ایکسچینجز پر مسلسل گرنے کے باوجود اس کا گراف اس انٹرنل سسٹم میں اتنا ہائی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، جو اس کے اعتماد کی دلیل ہے۔ تو دوستو، آج تک کی یہ جانکاری تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجیے۔ والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔ تو فرینڈس، ایک بہت اچھی نیوز آپ کو دینا چاہتے ہیں،
جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں، لومیکسو اسٹیلر والیٹس جو ہے کنیکٹ ہو چکا ہے پائن نیٹ ورک کے ساتھ۔ یہ وہی لومیکسو والیٹ ہے جسے آپ XLM کہتے ہیں۔ تو دوستو تقریباً 60 ملین جو پائنر ہیں، یوزر ہیں، وہ منسلک ہو چکے ہیں اس سسٹم سے، اور اس سسٹم کے بینیفٹ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو اسٹیلر کنسنسس پروٹوکول ہے انتہائی تیز رفتار ورکنگ کرتا ہے ٹرانزیکشن کے حوالے سے، اور جب پائنر اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے تو اپنے سسٹم کے تحت یہ جو آپ کی جو پائی USD ہے وہ کنورٹ ہوگی XLM کے اندر، اور پھر آپ اس کے ذریعے USD اور یا دیگر جو یوٹیلیٹیز ہے یا دیگر فیٹ کرنسی ہیں ان میں تبدیل کر سکتے ہیں اور یوٹیلیٹیز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب جتنے بھی پائنرز ہیں جن کے پائی والیٹ میں ہولڈ کیے ہوئے رکھے ہیں، تو اب وہ بآسانی فیوچر میں اس کو استعمال کر سکیں گے۔ تو اس طریقے کی بے شمار اچھی نیوز نکل کر آ رہی ہیں تاکہ اس ٹارگٹ کو پورا کیا جا سکے جو ہم سب کا ایک خواب ہے، ایک سپنا ہے۔ تو دیکھیں وہ تعبیر کب ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیک تمناؤں، نیک خواہشات۔